بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آگے چل. یہ ہماری کلاسیں جو چل رہی تھیں، موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہر تعلق کو ہم نبھائیں، چاہے وہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور جس روپ میں بھی ہم ہوں اللہ پاک ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، باپ کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، شوہر کے روپ میں، پڑوسی کے روپ میں، مالکان کے روپ میں، ماتحتوں کے روپ میں. ہم جس روپ میں بھی زندگی گزاریں، ہم ہر حق والے کا حق ادا کریں اور حق تلفی نہ کریں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، کسی سے جھگڑے نہیں، کسی سے. تو اب یہ بات چل رہی تھی کہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں. تو ہم جھگڑوں کے اسباب میں چل رہے تھے، اور دوسرا بنیادی سبب جو جھگڑوں میں ہوتا ہے وہ ہم جذباتی رویے، یہ ہم چل رہے تھے. اب جذباتی رویے، ظاہری بات ہے کہ جب بھی انسان کے فیصلے جذباتی ہوں گے اور اس کے پیچھے نتائج کو نہیں سوچا جائے گا، اور شریعت میں کیا جائز ہے، ناجائز ہے، کیا منع ہے، ان چیزوں کو پش ڈال دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے جو جذبات ہیں، منفی جذبات ہیں، ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ جھگڑے نکلیں گے. تو ہم نے یہ بات آ چکی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو جذباتی رویے ہیں اس سے کیسے بچیں. اچھا، میں ایک بات عرض کروں کہ اس دنیا میں عقلیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، مزاج مختلف. دو آدمیوں کے بھی مزاج ملتے نہیں ہیں. ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، شوہر کا مزاج بس اوقات کچھ ہوتا ہے، بیوی کا کچھ ہوتا ہے. تو ایک گھر میں مزاج نہیں ملتے، ایک محلے میں نہیں ملتے، ایک ادارے میں نہیں ملتے. تو جب بھی مزاج نہیں ملیں گے تو ناموافق باتیں پیش آئیں گی. ایک کا مزاج کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، ناپسندیدہ باتیں پیش آئیں گی. اب ناپسندیدہ باتیں پیش آئیں گی، اس دنیا میں آئیں گی. یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں سارے کام ہماری پسند کے مطابق ہوں، سارے ہمارے مرضی. یعنی آپ تصور کریں، اس کو اگر کوئی آدمی اس کو سوچتا بھی ہے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے نا، وہ دنیا کو جنت کا درجہ اس نے دے دی. آپ تصور کریں، میں یوں کہوں کہ میں مسجد میں ہوں تو سارے کام میری پسند کے مطابق ہوں، میں گھر میں ہوں تو سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ہوں، میں راستے میں سفر میں ہوں تو سب میری مرضی کے مطابق ہوں. ایسے کیسے ہوگا؟ تو جب دنیا ہے، شکلیں مختلف ہیں، انسان مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی عقلیں بھی مختلف ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جب ہم ناپسندیدہ معاملات پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جذباتی ہو کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ سامنے والے نے میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق نہیں کیا، اس نے مجھے یوں کیا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ نفس ابھرتا ہے اور شیطان بھی ابھارتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو ایسی تنبیہ کرو اور اس کے ساتھ ایسا کرو، اس کو رسوا کرو. اگر بس چلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر بس چلتا ہے تو اس کی پٹائی کرو، اور اگر بس چلتا ہے تو اس کو رسوا کرو، اس کو ذلیل کرو. بس چلتا ہے تو اس کے مالی معاملات میں زد پڑے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر ماتحتوں سے کوئی کام پسند کے خلاف ہو گیا تو ایسی باتیں سامنے آئیں کہ ایک چائے کی پیالی لانے میں ایک غریب ملازم سے تاخیر ہو گئی، تو غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اس کو فارغ کر دیا. تو کیا ہے یہ جذبات؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو معاشی وہ ہے اس پہ چوٹ مارو، اس کی عزت پہ چوٹ مارو، اور ہاتھ بس چلتا ہے تو خود اس کو جو ہے وہ تنگ کرو. تو ابھی ہم یہ چل رہے تھے کہ بس یہاں آ کے ٹھہرنا ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، اور اپنی طبیعت کے اندر کیا پیدا کرنا ہے، وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار باتیں پیش نہیں آتی تھیں، آپ کے ساتھ سارے وہ معاملات ہوتے تھے جو آپ کی پسند کے ہوں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ناگوار. تو یہ چند چیزیں یہ تھیں
کہ چند کام کرنے، 5 کام کرنے، یہ 5 اس کو کہہ دیں یہ 5 لگامیں ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ 5 بریکیں ہیں. اگر ہم نے اپنے مزاج میں ان چیزوں کو داخل نہیں کیا تو ہم ایک جذباتی قسم کے انسان ہوں گے. اور جذباتی انسان مشکل ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ کوئی چل سکے، وہ کسی کے ساتھ جوڑے یا وہ جوڑ کے چل سکے. اور پھر ایسا انسان شوہر بنتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، بیوی بنتی ہے تو ناکام ہوتی ہے، اور ساس بنتا ہے، ساس کی شکل میں ہو تو ناکام انسان. تو جذباتی انسان اور جذبات کی لگامیں یہ ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھ لی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے بھی یا نہیں. کتنی مرتبہ میں نے پچھلی نشست میں اس کی وضاحت کر دی تھی، ہم جذباتی رویہ اختیار کر دیتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کے متعلق بدگمانی کر لیتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو فاسق، کسی کو ظالم، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں. بعد میں تحقیق ہو کے سامنے آتی ہے کہ بھئی بات تو ایسی نہیں تھی. تو سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ جذباتیت نکالنی ہے. پہلا کام اللہ کرے کہ ہماری طبیعت بن جائے، ہماری عادت بن جائے، کہ ہم ٹھہراؤ ہمارے اندر آ جائے اور ہمارے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے کہ نہیں بھائی پہلے میں پوری طرح. اس لیے میں نے عرض کیا تھا سنی سنائی باتوں پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، صرف دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، اور جو ہے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کا انداز کیا ہوتا ہے ہوگا، وہ بھی ساری باتیں آ گئی تھی. آج انشاءاللہ آگے لیتے ہیں. جی چلیے آگے چلے. اچھا اگلی بات یہیں سے ہے نا. اگلی بات، پہلی بات کیا ہے؟ تحقیق کرنی ہے غلطی ہے یا نہیں. اب آپ کے سامنے مثلا بیوی سے غلطی ہو گئی، بے اولاد سے غلطی ہو گئی، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کسی سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، ہم نے صرف سنی سنائی پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے اپنی تحقیق کی، ہم نے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اب ہمارے سامنے بات آ گئی کہ ہاں جی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ واقعی غلطی تھی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے، ابھی کچھ کام اور باقی ہیں. کیا کام باقی ہیں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جی غلطی تو ہے، لیکن کیا یہ غلطی اس طرح کی ہے کہ جس پہ تنبیہ کی جا سکتی ہے؟ اس پہ تنبیہ کی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اس کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ اس کے لیے ان باتوں پہ غور کریں. مثلا اگر یہی غلطی مجھ سے ہوتی تو کیا میں مجھے اچھا لگتا کہ کوئی مجھے ڈانٹے؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ کوئی مجھے ملازمت سے نکال دے؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی سے اس کا روزگار چھین لوں؟ یہی غلطی مجھ سے ہوتی مجھے اچھا لگتا کہ میں کسی کو سب کے سامنے ذلیل کر دوں؟ اب یہ کتنا زبردست فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو غلطی رکھنے والے کی جگہ پر رکھیں. آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر بسا اوقات صرف اتنی غلطی پر کہ جو نا بہو سے جو ہے وہ ایک گلاس ٹوٹ گیا، ایک پلیٹ گر گئی، ایک کھانا جل گیا، یہ غلطیاں ہیں جن غلطیوں پر ہمارے ہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، کھڑے کھڑے سنایا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے اداروں میں ہوتا ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو اب بہت اہم چیز ہے کہ بھئی غلطی کس درجے کی ہے، ہم غلطی کس درجے کی ہے، اس میں تنبیہ کرنی ہے نہیں کرنی. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی تو میرے لیے، میں اپنے لیے کیا پسند کرتا. اور نہ صرف یہ دیکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے تنبیہ کرنی چاہیے. تو پھر 3 باتیں دیکھیں کہ میں اگر تنبیہ کرتا ہوں، میں جو یہ بار بار لفظ تنبیہ کہہ رہا ہوں، اس تنبیہ کی تفصیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تنبیہ کبھی ڈانٹ کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی مار کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی اعراض کر کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی بات بند کر کے ہوتی ہے، تنبیہ کبھی ملامت کر کے ہوتی ہے، تنبیہ میں کبھی انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے، کبھی انسان سے اعراض کیا جاتا ہے. یہ سب شکلیں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں سامنے والے جس نے غلطی کی ہے میں اس کو یہ تنبیہ کرتا ہوں، کوئی سی بھی تنبیہ، آگے اس کی نوعیتیں آ جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تنبیہ کرتے تھے اس کی شکلیں کیا ہوتی تھی، تو یہ مفید ہوگی، ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مفید، بعض اوقات مفید ہوگی تو کرنی چاہیے، مفید نہیں ہوگی بلکہ بعض اوقات مضر ہوگی، بعض اوقات مضر ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ گھر کے جھگڑوں کے اندر بعض اوقات جو ہے ٹھیک ہے ساس کی غلطی تھی اور ٹھیک ہے نندو کی غلطی تھی، لیکن اگر صرف اس موقع پر ایک بہو جو ہے جذباتی نہ ہو، وہ سوچ لے میں بول تو دوں گی، میں سنا تو دوں گی، لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا،
اس کا اثر میری گھریلو زندگی پہ کیا پڑے گا؟ کیا یہ تنبیہ سے معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ میں جس کو سناؤں گی کیا وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ یا پھر یہ ہے کہ الٹا مضر تنبیہ بسا اوقات مضر ہوگی؟ یہ اتنا زبردست پہلو ہے کہ آدمی دیکھ لے تو انسان بسا اوقات صرف اپنے جذبات پر اپنا گھر لوٹا دیتا ہے۔ اگر ایک موقع پر وہ برداشت کر لیتے، ٹھیک ہے سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا تھا کہ اگر ہم کچھ کہیں تو کیا اس سے معاملات صحیح ہو جائیں گے یا معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ جی چلیے آگے۔ اس کی مثالیں ہم حضور کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کسی نے لکھا کہ بعض اوقات سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلطی پر ہم صراحت تنبیہ کرنے سے اجتناب کریں، اور جبکہ اس طریقے کے استعمال کے نتیجے میں ایسا نہ ہو تنبیہ کے نتیجے میں اس سے بڑی کوئی خرابی ہو جائے۔ ہم تو تنبیہ اس لیے کر رہے تھے کہ خرابی دور ہو، غلطی دور ہو، غلطی کی اصلاح ہو، اور غلطی کرنے والے کو پتہ چلا کہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس تنبیہ کے نتیجے میں اس سے زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے، کوئی بڑی خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کوئی بڑا فائدہ ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ مثلا غلطی کرنے والا معاشرے میں ممتاز مقام کا حامل ہے یا کسی بلند عہدے پر فائز ہے، جس کی وجہ سے وہ اس اسلوب سے کی ہوئی تنبیہ کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو اور زیادہ جو ہے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے حضور کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، آپ دیکھیں گے حضور نے منافقوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافق آتے اور جھوٹے جھوٹے عذر بیان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جی ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ آئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی فراست دی تھی، کتنی سمجھ اور حکمت دی تھی کہ آج دنیا جو ہے نا وہ سیکھ رہی ہے آپ کے طریقوں سے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ جی سامنے والا سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا عذر لنگ ہے، وہ بات بنا رہا ہے، آپ کو سب پتا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ تنبیہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تنبیہ کا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے 80 کے قریب آدمی آئے اور انہوں نے الٹے سیدھے اپنے عذر بیان کیے۔ فَقَبِلَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ۔ حضور نے ان کا عذر بھی سن لیا، ان کا عذر قبول بھی کر لیا، وہ کہتے تھے ہمارے لیے استغفار کریں، وہ بھی کر لیا۔ آپ نے سارا جو ظاہر میں تھا وہ قبول کر لیا، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا سب کچھ؟ آپ کو پتا تھا یہاں تنبیہ مفید نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، اور اتنا سخت آپ کے اوپر جو ہے جادو ہوا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کے ساتھ جو معاملہ تھا اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ 2 فرشتے آئے، ایک پیر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک جو ہے سر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ شخص کیا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے؟ ایک فرشتہ بولا، دوسرے نے کہا نہیں۔ کہا کیا ہے، کیا اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں اس شخص پہ جادو ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ ایک فرشتے نے بتا دیا کہ اس طریقے سے بالوں میں اور کنگے پر پڑ کے پھونکا گیا ہے۔ وہ جادو کہاں ڈالا گیا ہے؟ وہ جی فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یہ ڈالا گیا ہے۔ اب یہ سب حضور کو خواب میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ جو اتنی اذیت میں ہیں، آپ کے ساتھ کس نے کیا معاملہ کیا ہے۔ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اچھا وہ جو جادو تھا اتنا سخت تھا، وہ جو کنواں تھا کہتے ہیں کہ اس کا پانی جیسے مہندی کا پانی سرخ ہوتا ہے، ایسا سرخ اس کا پانی تھا، اور اس پانی سے جو درخت سیراب ہوتے تھے، ان درختوں کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے ایک بھیانک قسم کا، اس طرح کے بھیانک قسم کے وہ درخت تھے۔ تو اتنا زبردست آپ کے اوپر جادو ہوا، آپ نے بھیجا۔ اب دیکھیے کسی نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اب آپ نے بھیجا اور وہاں سے وہ جن چیزوں پہ جادو ہوا تھا اس کو نکالا گیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے جادو کا توڑ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو میں جملہ سنانا چاہ رہا ہوں، کسی کہنے والے نے کہا آپ سے، اور آپ کو پتا تھا کہ اس یہودی نے کیا ہے، وہ یہودی آتا تھا آپ سے ملتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، کسی نے کہا آپ اس کو کہیں نا، اس کو تنبیہ کریں،
آپ نے تو اس کو پتہ نہیں چلنے دیا. آپ نے یہ جملہ فرمایا اما اللہ فقد شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا. مسئلہ بیماری کا تھا، وہ بیماری کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری کسی تنبیہ کی وجہ سے یا کسی جو ہے اس کو روک ٹوک کرنے کی وجہ سے اور جو ہے نا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی لڑائی کھڑی ہو جائے، اور یعنی اس تنبیہ کے نتیجے کے اندر اور معاملات جو ہے خراب ہو جائے. اب آپ دیکھیے غلطی آ چکی ہے سامنے، اور آپ کو اس غلطی سے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اذیت ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ تنبیہ کرنا مفید ہے یا مفید نہیں ہے، آپ نے نہیں کی. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر واقعہ ملتا ہے، ایک غزوے کے اندر ایک مہاجر صحابی تھے، ان کی طبیعت میں کچھ مذاق تھا، انہوں نے جو ہے وہ کسی صحابی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا یا مار دیا مذاق میں. آگے بھی یہ بات بھی آئے گی کہ یہ مذاق بھی بسا اوقات بہت بڑی بڑی فتنوں اور لڑائیوں کا سب ذریعہ بن جاتا ہے. بے جا مذاق شروع تو ہنسی کھیل سے ہوتا ہے اور بات جو ہے بڑھتے بڑھتے کہاں ہو جاتی. میں یہیں بیٹھا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، ایک اچھا خاصا نوجوان آیا، ایسا پریشان اور آ کے کیا کہا کہ جی ہم ایسے میاں بیوی میں مذاق ہو رہا تھا، مذاق میں ہی میں نے یہ لفظ بول دیا. وہ مذاق بڑا، وہ کھینچتانی بڑی، اور بات کہاں سے کہاں بڑی. تو بیجا مذاق بھی یہ بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا تو اس غزوے میں اس طرح ہوا، مہاجر نے جو ایک انصاری صحابی تھے ان کو کچھ کہہ دیا، انصاری جو تھے انہوں نے انصار کو بلا لیا مہاجر. تو عبداللہ بن ابی جو ہے منافق، اس نے کہا کہ اب ہم جب مدینہ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ ذلیل لوگوں کو ہم نعوذ باللہ نکال دیں گے. یہ آئے ہیں آج سر پہ چڑھ کے ہمارے بیٹھ گئے ہیں، یہ لوگ آج ان کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے، یہ گھر بار لوٹا کے آئے تھے اور آج ان کی. اب آپ دیکھیے اس نے یہ بات کہی، یہ غلطی کری، اس غلطی کا حضور کو پتہ چلا، اور حضرت عمر رضی اللہ غالباً کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس نے بات کیسی کہی ہے؟ تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا دعہو لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ. نہیں ایسا نہ کرو، اگر تم نے ایسا کر لیا ٹھیک ہے ایک فتنہ دب جائے گا اور ایک شر ختم ہوگا، لیکن اس سے بڑا شر پیدا ہو جائے گا. لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایک چھوٹی غلطی کر کے اس کے نتیجے میں اس سے بڑی غلطی میں مجھ سے سرد. تو کیا مطلب؟ آپ نے تنبیہ نہیں کی، آپ نے اتنے بڑے اس فتنے کو برداشت کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس سے بڑی خرابی آ سکتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی دانائی نے، آپ کی حکمت نے، آپ کی بصیرت نے اس چیز کو برداشت نہیں کی. کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ لوگ غلطیاں کریں گے، لوگ ہم سے ہماری مرضی کے خلاف، ہماری پسند کے خلاف، ہماری چاہت کے خلاف معاملات کریں گے، ہمیں غصہ بھی آئے گا، ہمارے جذبات بھی ابھریں گے، ہمیں قدرت بھی ہوگی تنبیہ کرنے کی اور جو ہے ان کو سبق سکھانے کی، ان کو اصلاح کرنے کی، لیکن ہمیں رکنا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری تنبیہ مفید ہے نہیں ہے، مضر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹی مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے اس سے بڑی غلطی وجود میں آ جائے. ایسے ہی ہمیں حدیث میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنوایا تھا وہ ذرا بڑا تھا اور اس کی تعمیرات بڑی تھیں، اور قریش نے بعد میں جب بنایا تو قریش کی یہ کوشش تھی کہ بھئی ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں، اللہ کی گھر کی تعمیر میں ہمارا جو پیسہ خرچ ہو وہ حلال کا ہو. اب ان کے پاس حلال کا پیسہ کم پڑ گیا، تو جتنا بڑا خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا انہوں نے اس کو مختصر کر دیا، وہ پورا نہیں بنایا، جتنا حلال میں بن سکتا تھا انہوں نے اتنا بنایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک چاہت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ پھر آپ توڑ کر اس کو اسی طریقے سے بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اب دیکھیے یہ ایک صحیح اقدام تھا، یہ ایک اچھا کام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر رفعلت. عائشہ اگر یہ قریش اور یہ تمہارے یہ نو مسلم نہیں ہوتے اور یہ جو ابھی جو لوگ ہیں اندیشہ ہے
کہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے اور ان کے دل میں اسلام سے متعلق، دین سے متعلق کوئی بات نہ پیدا ہو جائے. میں اس خدشے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا، ورنہ میری بھی چاہت ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک چاہت باسا اوقات خلاصہ کیا ہے، ہمیں اپنی چاہتوں کو، ہمیں اپنے جذبات کو دبانا ہوگا اگر ہمیں معاشرے میں چلنا ہے. ایک اچھا فرد بن کے چلنا ہے تو ہمیں یہ نہیں میں تو جی بہت صاف گو ہوں، میں تو جی بہت صاف گو ہوں، میں تو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہوں، میں تو دل میں نہیں رکھتا. آپ یہ دیکھیے کیا حضور دل میں نہیں رکھ رہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر رہے؟ آپ یہ غلط بات ہے. انسان یہ اپنی غلطی کی ایک غلط تعویل کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو جو ہے نا کوئی دل میں نہیں رکھتا، میں تو بہت صاف گو آدمی ہوں. رکھنا پڑے گا، اس سینے کو میں دفن کرنا پڑے گا، کچھ باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ میں کہنے کو تو کہہ دوں گا، بولنے کو بول دوں گا، لیکن اس میرے بولنے کے نتیجہ میں کیا ہوگا، مفید ہوگا نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. جی حتیٰ کہ یہ اتنا بڑا اصول تھا. یہ تو میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں دکھائیں. آپ اگر حدیثیں جمع کرنا چاہیں تو فقہا کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اصول بنایا. وہ کیا بنایا کہ احون البنیت یختار احون البلیتین. جب دو شر آ جائیں، 2 مصیبتیں آ جائیں، 2 پریشانیاں آ جائیں تو چھوٹی کو برداشت کر لو، بڑی سے بچ جاؤ. یہ عقلی سی بات ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. فقہا نے یہ نتیجہ، یہ اصول بنایا اور بہت سارے ان حدیثوں کی بنیاد پر اور بہت سارے احکام کا مدار اس کے اوپر رکھا. اس لیے فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ معروف ہے کہ بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اصلاح کرنے والے کو بعض اوقات ایک غلطی پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے تاکہ اس سے بڑی غلطی کا ارتکاب نہ ہو جائے. تو بات وہی آ گئی کہ غصہ آئے گا، جذبات ابھریں گے اور نفس کہے گا، شیطان بھی کہے گا اس کی اصلاح کرو اور اس کو سیدھا کرو اور اس کا دماغ درست کرو. یہ سب کچھ ہوگا لیکن ہمیں ٹھہرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ کہیں میں اس کے نتیجے میں اس سے بڑی غلطی سرزد نہ ہو جائے. جی چلیے آگے. آیا تھا